عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی حضرت ابو ہریرہ سے روایت فرماتے، میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ انسان کی نوز میں، انگلش میں نوز کہتے ہیں، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ناک میں، انسان کی ناک میں شیطان رات گزارتا ہے۔ یہ جو ہے نا ناس، جس کو ہمیں نوز کہتے ہیں، یہ جو ہمارے سوراخ ہیں نوز کے، ناک کے سوراخ ہیں، نبی کائنات نے فرمایا کہ اس میں شیطان رات ٹھہرتا ہے، رات گزارتا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ رات کیسے گزارتا ہے؟ ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ فرما رہے کہ شیطان نوز میں رات گزارتا ہے۔ فرمایا جب آپ سو جاتے ہیں تو شیطان آ کے ان سوراخوں میں رات گزارتا ہے، اور یہ کیسے نکلے گا؟ اس نوز میں، ان سوراخوں میں، ناک کے سوراخ میں حضور فرماتے رات وہ پیشاب کرتا ہے، غلاظت کرتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ غلاظت ہے، اس میں پیشاب ہے، وہ نبی فرما رہے ہیں، یہ بخاری شریف کا حوالہ ہے۔ فرمایا کہ اس میں اس نے رہائش اختیار کرتا ہے، رات آ کے گزارتا ہے۔ جیسے ہم جاتے ہیں کسی ہوٹل پہ جاتے ہیں، ہوٹل میں کمرہ لیتے ہیں، کمرے میں رہائش رکھتے ہیں، ہوٹل پر ٹھہرتے ہیں، تو ایسے شیطان بھی ٹھہرتا ہے آپ کی نوز میں، اس نے اپنا گھر بناتا ہے، رات گزارتا ہے۔ تو صحابی عرض کرتا ہے، میں نے پوچھا اللہ کے نبی پھر اس کا حل کیا ہے؟ وہ غلاظت ہے، وہ پیشاب کرتا ہے نوز میں۔ تو نبی کائنات نے فرمایا آپ کا کام ہے صبح اٹھنا۔ جب اللہ کا بندہ میرا امتی صبح اٹھتا ہے، نماز فجر کی تیاری کرتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کلی کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، کلی کرتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ نوز میں 3 دفعہ پانی ڈالے اور اچھی طرح ڈالے، پھر اس کو پانی کو نیچے گرائے۔ جو شیطان کا کیا ہوا پیشاب، غلاظت جو ہے، جو اس نے رات اس سوراخ میں، ناک میں بسر کی ہے، وہ جب آپ 3 دفعہ پانی بہائیں گے، وہ ساری گندگی، ساری غلاظت وہ باہر آ جائے گی۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کہ صبح اٹھنا چاہیے، اٹھ کے نوز میں پانی ضرور ڈالنا چاہیے، تاکہ اس میں شیطان کی غلاظت اور جو اس نے پیشاب کیا ہے وہ صاف ہو جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ نبی کائنات کا فرمان میں نے نوٹ کر کے اس پر عمل کرنا میں نے شروع کر دیا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ٹھکانہ شیطان نے بنا لیا ہے آرام کرنے کے لیے، اس کو صاف بھی رکھنا ہے۔ کئی لوگ اٹھ کے نہ نوز میں پانی ڈالتے، وضو نہیں کرنا تو نوز میں پانی کیسے ڈالنا ہے؟ صبح اٹھے، کلی کر لی، دانت صاف کیے، تو رات کو دانت صاف کرنے چاہیے رات کو۔ اور آپ رات کو ایسے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، صبح اٹھ کے دانت صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، ساری رات وہ کھانے کے جو ذرات ہیں وہ آپ کے دانتوں میں اور مسوڑوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو وہ صبح تک جب وہ منہ کو بند رکھیں گے وہ سمیل پیدا ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا عشاء کا وضو کرو، نماز سے پہلے وضو کرو، پھر نماز ادا کرو، اس کے بعد سو جاؤ، صبح اٹھ کے پھر کلی کرو، دانت صاف کرو۔ ہم رات کو نہیں کرتے، صبح اٹھ کے سارے برش کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا برش نہیں، مسواک کرنی ہے۔ مسواک اور برش میں کیا فرق ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں، نبی پاک کا فرمان حکمت اور دانائی۔ اگر آپ میں دماغ ہے، یہ سوچیں، مسواک جو ہے نبی کائنات کی پہلے نمبر پر یہ سنت ہے اور دانت کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جو برش ہے پلاسٹک کے، یہ جو اس کے بنے ہوتے ہیں، یہ پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، جب یہ دانتوں پہ لگاتے ہیں تو یہ دانت سے ماس کو علیحدہ کرتا ہے، جوڑتا نہیں ہے۔ مسواک مضبوط کرتا ہے، مسواک مضبوط کرتی، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا مسواک کرو اور صبح اٹھ کے وضو کرو، نوز میں پانی 3 دفعہ بہانا تاکہ شیطان کی غلاظت نکل جائے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس حدیث پر بھی نبی پاک
کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔